صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یا رب العالمین یہ جو فاتحہ ہم نے پڑھی ہے بانیان مجلس کے جو بھی مرحومین من جملہ تمام مومنین شہدائے ملت اسلام، ان کے ارواح کو بطور ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما یا رب العالمین۔ انہیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما یا رب العالمین۔ تجھے واسطہ بیمار کربلا کا جو بیمار ہیں پریشان ہیں، جو بھی بیماریاں ہیں پریشانیاں ہیں دور فرما۔ تجھے واسطہ حضرت علی اصغر کا کہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ تجھے واسطہ حضرت علی اکبر کی جوانی کا جو نوجوان بے روزگار ہیں انہیں پاک اور طیب رزق عطا فرما یا رب العالمین۔ جو مومنین خواہش مند ہیں کربلا جانے کے انہیں زیارت کربلا نصیب فرما۔ ہمارے مولا و آقا امام مہدی علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور فرما۔ بحق محمد و آل محمد ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان محترم، خمسہ مجالس بسلسلہ شہادت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ جو کہ جاری ہے توسط امام بارگاہ علمدار اور IMA کی طرف سے، آج اس کی یہ تیسری مجلس ہے اور ہمارا موضوع چل رہا ہے وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے ہمیں عقل دی ہے اور اللہ رب العالمین نے جہاں اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے اسے عقل دی ہے۔ یہی اشرف المخلوقات اگر عقل کو استعمال نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، تو جو عقل کو استعمال نہیں کرتا میں رجس کو اس کے اوپر انڈیل دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ سمجھتے نا کسی چیز کو کسی چیز پر انڈیل دینا، کہ یعنی ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کہ زمین پر بدترین مخلوق وہ ہے کہ جس کے پاس عقل ہے لیکن استعمال نہیں کرتا۔ یعنی جہاں اللہ رب العالمین نے اس قدر انسان کو شرف دیا، تو ہمارا جو موضوع ہے وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح فرمایا رسول اللہ نے کہ من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو بھی وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بھی بغیر وصیت کے دنیا سے جائے گا وہ جاہلیت کی موت مر گیا، بغیر وصیت کیے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو رسول لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم بغیر وصیت کے دنیا سے گئے تو جاہلیت کی موت مرو گے،
تو یہ کیسے ممکن ہے جو کہے، جو تمہیں سکھائے کہ بغیر وصیت کے مت مرنا، خود بغیر وصیت کے دنیا سے چلے جائے۔ میں نے پہلے دن آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ہیں، عقل کل ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے۔ جس طرح قرآن لا ریب ہے، اسی طرح ذات رسول اللہ لا ریب ہے۔ رسول اللہ نے دین پہنچانے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کی، رسول اللہ نے اپنی وصیت کر دی، لیکن وصیت کرنے کے باوجود دختر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ انہوں نے طلب کیا کہ میرے بابا کی میراث مجھے دی جائے، تو کہا گیا کہ آپ کے بابا نے کہا ہے کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی۔ آپ کی توجہ ذرا محترم، اگر انبیاء کی میراث نہیں ہوتی تو 1.25 لاکھ نبی دنیا میں آئے ہیں، اس چیز کو تواتر کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ مسلمان انسان، ہر انسان کھانا کھاتے ہیں، اسے ثابت کرنے کے لیے کیا کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ اگر تو نبی کی میراث نہیں ہوتی تو یہ 1.25 لاکھ نبیوں میں سلسلہ رہتا، تواتر رہتا۔ لیکن آج آپ کے لیے میں یہ سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی میراث نہیں ہوتی، ذرا ان سے اتنا سوال کیجئے گا 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کوئی ایک مثال دے دو کہ پچھلے نبیوں میں فلاں نبی کی اولاد کو حصہ نہیں ملا تھا۔ جتنا مرضی انعام رکھنا چاہو چیلنج کے ساتھ کر دینا کہ بھئی ایک مثال دے دو، تو پھر ہم آپ کی بات کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہم پھر مان لیں گے کہ بی بی زہرا بھی حصے دار نہیں ہے۔ ایک مثال، ایک اونلی ون، 1.25 لاکھ نبیوں میں۔ آپ کی توجہ ہے نا مطلب، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر یہ بات کہی ہوتی تو بی بی فاطمہ الزہرا ضرور مانتی۔ اور سوال یہ ہے کہ جب بی بی زہرا سے یہ کہا گیا تو بی بی زہرا نے فقط ایک جملہ کہا کہ میرے بابا کبھی بھی قرآن کے مخالف بات نہیں کر سکتے۔ ہم رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر عالم اگر کسی کو مانتے ہیں تو ان کے اہل بیت کو مانتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے کیونکہ علم کا سلسلہ ایسا رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں کہا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، میں اسے ہمیشہ بلند رکھوں گا جسے میں نے علم دے کر بھیجا ہے، اسے بلندی دوں گا، اسے ارتفاع دوں گا۔ آپ کی توجہ تھا نا محترم، یعنی یہ ہدایت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اور اللہ نے دنیا میں ایسے لوگ بھیجے ہیں جنہیں علم دے کر بھیجا ہے۔ آپ کی توجہ ہے نا محترم، اللہ نے رشتہ بنایا ہے، کئی طرح سے اس کی مثالیں ہیں، چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلی تو مثال یہ ہے کہ آیت کے ذریعے سے ہم سمجھ لیں گے انشاءاللہ کہ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے اپنے چند ساتھیوں کو جنت کی بشارت دی۔ 1.25 لاکھ رسول اللہ کے ساتھی تھے، چند لوگوں کو جنت کی بشارت ملی، باقیوں کو نہیں ملی۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ جو ایمان لائے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، ان کو میں اللہ جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ میں حدیث کی سند پر نہیں جانا چاہتا کہ حدیث کی سند کیا ہے، لیکن ایک چیز ہے، آپ بیٹھے ہیں نوجوان یہاں، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ جو آیت نمبر وغیرہ میں بتاؤں تو فی الحال نوٹ کر لیا کریں، گھر جا کے چیک کیا کریں، دیکھا کریں، کیونکہ اسی سے عقیدہ بنتا ہے۔ وہ عقیدہ ہی کیا کہ جس کی قرآن سپورٹ نہ کرے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 ہے، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ امپیریٹو سینٹنس ہے، بشر، اے محمد آپ بشارت دے دیں ایمان لانے والوں کو، عمل صالح کرنے والوں کو، کس چیز کی؟ جنت کی۔ قیامت تک یہ آیت موجود رہے گی قرآن کے اندر، جتنے بھی مومنین ہیں، ایمان لانے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں جنت کی بشارت ہے۔ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا، کہ جنت کے اندر انہیں جب میوے دیے جائیں گے
تو وہ میووں کو دیکھ کر کہیں گے کہ ایسے ہم نے دنیا میں کھائے تھے، تو فرشتے جواب دیں گے وہ تو شبیہ تھے، اصلی میوے تو یہ ہیں۔ آیات جو چل رہی ہیں 25 کے بعد میں 27 پر آؤں گا۔ پہلے اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو، عمل صالح کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی، بشارت دینے کے بعد اب شرط رکھی، کنڈیشن کس پر ملے گی؟ پہلے بشارت، اب پھر شرط۔ شرط کیا ہے؟ شرط سن لیں، کیونکہ بعض اوقات اشتباہ ہو جاتا ہے نا کہ بھئی مولانا آئے سب کو جنت کی بشارت دے کر چلے گئے، تو سستی جنت میں بانٹتا نہیں ہوں، یہ جنت بڑی مشکل ہے۔ تو میں نے دیکھا یہاں بڑے خوبصورت خوبصورت نظارے، کیسے پیارے پیارے نظارے ہیں، کیسے کیسے جو ہے نا وہ جنگل ہیں، لیکن آپ سوچیں ذرا یہ اتنے خوبصورت ہیں دنیا کے، تو وہ کتنے خوبصورت ہوں گے جنت۔ پر یہ جنت کا حصول جو ہے آسان نہیں ہے، اس جنت کے حصول کے لیے جنت کے سرداروں کی خدمت کرنی پڑتی ہے، ان کو ہادی ماننا پڑتا ہے، ان کی اتباع و فرما برداری میں زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ اللہ نے پہلے جنت کی بشارت دی، بشارت دینے کے بعد اب کنڈیشن ہے۔ کنڈیشن سنیں، آیت نمبر 27۔ کنڈیشن کیا ہے؟ اب اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ جو اللہ کے ساتھ عہد باندھ کر توڑ دیتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ میثاق باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ کوئی ہیں جو عہد باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں؟ اللہ نے کسی کا نام نہیں لیا، اللہ نے کہا مطلقاً، کہا کہ جو بھی اللہ کے ساتھ عہد باندھ کر توڑ دیتا ہے، من بعد میثاق، میثاق باندھنے کے بعد توڑ دیتا ہے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اس رشتے کو توڑ دیتا ہے، اس وصیت کو چھوڑ دیتا ہے جسے میں نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا، اور اس رشتے کو توڑ دیتا ہے بِأَن يُوصَلَ، جسے میں نے کہا ہے کہ جوڑے رکھو، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین پر فساد کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہ خسارے میں ہیں۔ یعنی جو میں نے جنت کی بشارت دی تھی، مجھ سے عہد باندھنے کے بعد توڑ دیتا ہے، اس سے کے ساتھ میرا جنت کا وعدہ نہیں ہے۔ پہلے بشارت، پھر کنڈیشن۔ کنڈیشن کیا ہے؟ رشتے کے ساتھ جڑے رہنا ہے، جو میں نے وصیت کی ہے اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے، جو رشتہ میں نے بنایا ہے، جو رشتہ میں نے قائم کیا ہے اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ آپ نے آیت سنی، اس آیت کی تفسیر میں امام باقر علیہ السلام سے سوال ہوا، مولا اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت دی، بشارت دینے کے بعد کہا کہ جو مجھ سے عہد باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور وہ رشتہ کہ جو میں نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے اسے توڑ دیتے ہیں، میرے مولا وہ رشتہ کون سا رشتہ ہے جسے اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے؟ وہ رشتہ بتائیں کہ وہ رشتہ کون سا ہے جسے اللہ کہتا ہے کہ جوڑے رکھو؟ تو امام نے جواب دیا کہ اللہ نے جو یہ رشتہ بنایا ہے، اس رشتے کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ اس رشتے کا نام ہے ہم محمد و آل محمد کی ولایت، یعنی ہمیں اللہ کی طرف سے رسول اللہ کے بعد ہادی برحق ماننا، کہ ان کے ساتھ جڑے رہو گے، اس رشتے کے ساتھ جڑے رہو گے تو وہ جنت کا وعدہ باقی رہے گا۔ آپ کی توجہ ہے نا محترم؟ یعنی انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے تبھی تو وصیت کی ہے کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب تھوڑا سا، کیونکہ میں نے بات ہی سٹارٹ میں عقل کی تو تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ آج تھا جمعے کا دن، آپ نے جمعے کی نماز پڑھی، ہر جمعے پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جمعہ پڑھانے والے امام صاحب سورہ جمعہ پڑھتے ہیں، آیت یقیناً سب کو یاد ہو گئی ہوگی کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ کیا کہنے، اپنی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ آیت پر غور و فکر کریں، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا، کس میں سے؟ امیین میں سے، یتلو علیہم آیاتہ،
کہ جو تمہیں آیتیں پڑھ کر سناتا ہے۔ رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ آیتیں پڑھ کر سنانا۔ وَيُزَكِّهِمْ تزکیہ نفس کرنا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ جو تمہیں کتاب کی تعلیم دے اور حکمت سکھائے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے۔ اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ اور جو بعد میں ملحق ہوگا اس کی ذمہ داری بھی رسول کی ہے۔ جو بعد میں ملحق ہوگا رسول کی ہے۔ اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، اے رسول آپ کو بھی جانا ہے۔ اللہ کے رسول آئے ہیں، اللہ نے ذمہ داری سونپی ہے۔ ذمہ داری کیا سونپی ہے؟ رسول اللہ کا کام کیا ہے؟ کیا ذمہ داری سونپی ہے؟ لوگوں کو آیتیں پڑھ کر سنانا، ان کا تزکیہ نفس کرنا، ان کو علم سکھانا، ان کو حکمت سکھانا۔ اب رسول دنیا میں آئے ہیں، رسول اللہ کو اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے۔ رسول اللہ کو دنیا سے جانا ہے، اللہ نے کہا ہے جانا ہے۔ اب جب رسول دنیا سے جائیں گے، چلے جائیں گے، تو دنیا کو اس علم، حکمت اور تزکیہ نفس کی ضرورت رہے گی یا نہیں رہے گی؟ ضرورت رہے گی، اور قیامت تک کے لوگوں کو ضرورت ہے، کیونکہ رسول جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بعد میں ملحق ہوں گے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ جو بعد میں آئیں گے ان کی ذمہ داری بھی رسول کی ہے۔ اگر رسول اللہ کے بعد امت کو وہ شخصیت میسر آئی کہ جیسے رسول تزکیہ نفس کرتے تھے وہ بھی تزکیہ نفس کریں، کہ جیسے رسول علم و حکمت سکھاتے تھے ویسے وہ علم و حکمت سکھائے، ویسے وہ دعویٰ کرے کہ سلونی سلونی قبل ان تسألون۔ اگر تو امت کو ویسی شخصیت میسر آئی تو اللہ کی طرف سے عدل قائم ہوا، کیونکہ رسول جا رہے ہیں، باقی لوگوں کو بھی ان سب چیزوں کی ضرورت رہے گی، قیامت تک رہے گی، ہمیں بھی رہے گی۔ اگر اللہ کی طرف سے رسول اللہ کے بعد امت کو ویسی شخصیت ملی تو اللہ کی طرف سے عدل قائم ہوا، کیونکہ بعد کے لوگوں کو بھی ضرورت ہے ہدایت کی، ان سب چیزوں کی جو ذمہ داریاں رسول کی ہیں، جو رسول کو اللہ نے سونپی ہیں، یہ ذمہ داریاں نبھانے کے لیے ویسی شخصیت چاہیے جیسی رسول اللہ تھے۔ رسول اللہ لوگوں کا تزکیہ نفس کرتے تھے، ان کو علم و حکمت سکھاتے تھے، ان کو دانائی سکھاتے تھے، ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے تھے، کیونکہ رسول اللہ کے بعد آنے والے لوگوں کا کیا قصور ہے کہ وہ رسول جیسی شخصیت سے استفادہ نہ کریں۔ آج ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ نوجوانوں کا، بچوں کا، آپ کا، ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم ایسی شخصیت سے میسر رہیں؟ اب اپنی بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال میں آپ کو دے دوں، ایک آیت کی مثال۔ اللہ رب العالمین، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہاں تک میں لایا ہوں کسی ہدف کی خاطر۔ اللہ رب العالمین سورہ فتح کے اندر فرماتا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے میرے حبیب جو بھی آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتا ہے وہ مجھ اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر ہے، اللہ کا ہاتھ نہیں ہوتا، اب اشتباہ نہ کیجئے گا، یہ بطور تائید ہے۔ بھئی رسول دنیا سے، رسول وہ شخصیت ہیں دست ید اللہ کہ جن کے ہاتھ پر اگر کسی نے ہاتھ رکھا تو اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے اس کا ہاتھ میرے ہاتھ کے اوپر ہے، یعنی تو نے اپنا آپ میرے محمد کو سونپا، در حقیقت مجھے سونپا۔ یعنی جس کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَمَن نَقَصَ فَإِنَّمَا يَنقُصُ عَلَى نَفْسِهِ، جس نے اس بیعت کو توڑا اس نے خود اپنے نفس پر ظلم کیا۔ جس نے اس بیعت کو توڑا اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا، یعنی اللہ کی بیعت کرنے کے بعد بھی کوئی توڑ سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا جس نے توڑا، یہ احتمال نہیں ہے کہ کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اب جس نے اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا وہ بیعت نہیں توڑ سکتا، یعنی اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد بھی کوئی بیعت توڑ سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ جس نے توڑ دیا، کنڈیشن رکھی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی توڑ دے۔ اب سوال یہ ہے کہ ذات رسول اللہ وہ ذات ہیں کہ جن کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، ان کی بیعت اللہ کی بیعت ہے۔ جب یہ رسول دنیا سے چلے جائیں کیا لوگوں کو ایسا ہاتھ میسر آیا جس پر ہاتھ پر بیعت کر کے وہ اللہ کی بیعت کرے؟ رسول اللہ کے بعد
لوگوں کو وہ ہاتھ ایسا میسر آیا کہ جس کی بیعت کر کے، جس طرح انہوں نے رسول کی بیعت کر کے اللہ کی بیعت کی تھی، اسی طرح اس ہاتھ کی بیعت کر کے وہ اللہ کی بیعت کریں۔ کیا امت کو ایسا ہاتھ میسر آیا؟ کیا رسول اللہ ایسا کوئی ہاتھ دے کر گئے ہیں؟ اگر دے کر گئے ہیں تو اللہ کی طرف سے عدل قائم ہوا، اگر نہیں دے کر گئے تو ہم مشکل میں پھنس گئے، منجدار میں پھنس گئے۔ لیکن خدا کی قسم، اللہ کے رسول نے جو غدیر میں مولا کا ہاتھ اٹھایا تھا، اس کا ہدف ہی یہی تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس طرح میری بیعت کر کے تم نے اللہ کی بیعت کی تھی، اگر اللہ کی بیعت میرا نہ چاہتے ہو تو علی کی بیعت کر لو۔ اگر تو ویسا ہاتھ میسر آیا، در حقیقت فلسفہ یہی تھا، یہ ہاتھ اٹھا کر دکھانا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ ہاتھ دکھانے کا فلسفہ یہی تھا کہ اگر اللہ کی بیعت کرنا چاہتے ہو تو اس ہاتھ پر ہوگی۔ یعنی اللہ رسول اللہ کی بیعت جو کر رہے ہیں، یہ بیعت قیامت تک چاہتا ہے کہ لوگ اگر بیعت کریں تو مجھ اللہ کی بیعت کریں۔ اور اللہ کے رسول نے مولا علی کا ہاتھ اٹھا کر دکھایا، یعنی اس کی بیعت اللہ کی بیعت ہے، اور ان کے بعد آنے والے جو مولا کے بعد وسیع ہیں ان سب کی بیعت اللہ کی بیعت ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں، جن کو معرفت تھی، جو جانتے تھے، اس ہاتھ کو پہچانتے تھے، ان کے سامنے مولا حسین نے کہا کہ میں نے اپنی بیعت اٹھا لی، جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ مولا نے کہا کہ میں نے بیعت اٹھا لی، جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ تو انہیں پتا تھا اگر ہم نے حسین کو چھوڑا تو ہم نے حسین کو نہیں چھوڑا، اللہ کو چھوڑا۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ ایک صلوات بلند کر پڑھیں بر محمد۔ اور اس کیا ویسی معرفت ہونی چاہیے، پتا تھا انہیں، ان 72 کو پتا تھا، یعنی اتنی بڑی تعداد میں 72 کو پتا تھا کہ بیعت اگر ہوگی تو اللہ کے ہوگی، اس کے علاوہ بیعت نہیں ہوگی۔ آپ کی توجہ ذرا محترم، میں اپنی بات پہنچا پا رہا ہوں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے، واضح اللہ کا فرمان ہے کہ قُل لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ اے محمد ان سے کہہ دو کہ پاک، طیب اور خبیث برابر نہیں ہوتے، طیب اور خبیث برابر نہیں ہوتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، کہیں خبیثوں کی تعداد زیادہ دیکھ کر تعجب میں نہ پڑ جائے۔ بھائی میرے جملے نہیں، آیت کہہ رہی، اللہ کہہ رہا ہے اے رسول ان سے کہہ دو کہ طیب اور خبیث برابر نہیں۔ تو اللہ آگے پھر وضاحت بھی دے رہا ہے، وَلَوْ أَعْجَبَكَ، کہیں تعجب میں نہ ڈال دے خبیثوں کی تعداد تمہیں، کہ تم تعجب میں پڑ جاؤ اتنی تعداد زیادہ کیوں ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ایک دفعہ سوال ہوا، میرے برابر میں مفتی صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جہاں اکثریت زیادہ ہے حق ادھر ہے، اس طرف ہے۔ تو میں نے کہا کہ قبلہ یزید کے پاس لاکھوں لوگ تھے، حسین کے پاس 72 تھے، اب بتاؤ حق پر کون تھا؟ اگر آپ کے پاس معیار یہ ہے کہ جہاں تعداد زیادہ حق وہاں ہے، تو پھر حسین کے ساتھ 72 تھے اور یزید کے ساتھ لاکھوں تھے۔
اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ تعداد جہاں چلی جائے اور مومن دیکھے کہ یہ تعداد زیادہ ہے تو پریشان نہ ہو. اللہ نے کہا ہے کہ معاشر کے دن یہ جو خبیث ہیں ان کا میں ایک ڈھیر بناؤں گا اور ڈھیر بنا کر جہنم میں ڈال دوں گا. یعنی خباثت کی بات ہو رہی ہے، انسان کو دعوت فکر مل رہی ہے. اللہ در حقیقت اسے بتانا چاہ رہا ہے کہ بھائی طیب طیب ہوتا ہے، خبیث خبیث ہوتا ہے. تو غور و فکر کر. ہم ظاہر یہ مجلس ہے، غور و فکر کے لیے بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد علی. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے نا، کیونکہ بعض لوگ ہوتے تھے ایسے کہ خود کو خود ہی جو ہے نا اپنے لیے کہتے تھے کہ ہم تو وہ ہیں. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جواب دیا قرآن میں، الم تری الی الذین یزکون انفسہم، اے محمد آپ نہیں دیکھتے کہ کچھ لوگ خود کو خود پاکیزہ کہتے ہیں. کچھ لوگ خود کو خود پاکیزہ کہتے ہیں، بلکہ پاکیزہ تو وہ ہے، بل اللہ یزکی من یشاء، پاکیزہ تو وہ ہے جسے میں اللہ پاکیزہ کروں. طاہر و مطہر تو وہ ہے جسے میں اللہ طاہر و مطہر کروں. کوئی زبردستی نہیں بن سکتا، نہ خود کو کوئی خود کہہ سکتا ہے، بلکہ یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا کام ہے، اللہ کرتا ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ کام ہے، لوگوں کے لیے اس نے عالم بھیجے ہیں کہ لوگوں کو ان کی علمی تشنگی دور کریں. اور یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے شروع سے، جب اس نے اپنا پہلا خلیفہ بنایا. آپ کی توجہ ہے؟ میں اپنی بات پہنچا پا رہا ہوں؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی پر محمد والے محمد صلوات. نہ تعداد کے اوپر ہے نہ بزرگی کے اوپر ہے. اللہ نے کہا ہے سورہ انعام کے اندر، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تمہارے رب کی باتیں سچائی اور عدل پر مبنی ہیں. لا مبدل لکلماتہ، تمہارے رب کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے. پھر اللہ کہتا ہے کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم زمین پر اکثریت کے پیچھے چلو گے تو تمہیں اللہ کی سبیل سے ہٹا دیں گے. یعنی ہمارے لیے حجت اکثریت بھی نہیں ہو سکتی. پھر اگر جو مجلس کے اندر بوڑھے بزرگ بیٹھے ہیں ناراض نہ ہو، وہ شامل نہیں ہے. ایک آیت اللہ نے بوڑھوں کے لیے اتاری ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے واللہ اخرجکم، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. وہ اللہ تمہیں زندگی دیتا ہے، وہی تمہیں موت دیتا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں بہت کچھ جاننے کے بعد بھلا دیتے ہیں. مجھے لگتا ہے میں سخت بات کہہ گیا، کوئی مشکل بات کہہ گیا. بوڑھے سب بوڑھے نہیں، بعض بوڑھے ایسے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب بڑھاپے کو پہنچتے ہیں بہت کچھ جاننے کے بعد بھلا دیتے ہیں. یعنی اکثریت پہ بھی بھروسہ نہیں کر سکتے، ہم بوڑھوں پر بھی نہیں کر سکتے. اور بھروسہ کر سکتے ہیں تو کس پر کر سکتے ہیں؟ علم پر کر سکتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے یہ قانون رکھا ہے کہ جب پہلا خلیفہ بنایا اور فرشتوں سے کہا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو انہوں نے کہا کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے میرے اللہ کسی ایسے کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین پر فساد کرے گا، ناحق خون بہائے گا،
تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اس کی برتری اور فضیلت بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، ہم نے آدم کو علم دیا اسماء کا، یعنی خود دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، خود دے کر کہا کہ تمہارے پاس ایسا علم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرشتے کے ذریعے نہیں دلوایا، خود دیا، کیونکہ انہی فرشتوں کو سجدہ کروانا تھا۔ اگر فرشتے کے ذریعے دلواتا تو جو فرشتہ علم دیتا وہ کہتا جسے میں نے پڑھایا اسے ہی سجدہ کر رہا ہوں، بلکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ میں نے دیا۔ پھر فرشتوں سے کہا کہ تمہارے پاس ایسا علم ہے تو دکھاؤ اگر سچے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا ہے۔ پھر آدم سے کہا کہ آدم اپنا علم دکھاؤ۔ جب حضرت آدم نے علم دکھا دیا تو وہ جان گئے کہ جس کے پاس علم ہے وہی اللہ کا خلیفہ ہو سکتا ہے۔ جس کے پاس علم ہے تو جس کے پاس علم تھا وہی اللہ کا، جان گئے اس بات کو تو سجدے میں گر گئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اب سجدہ کرو کیونکہ حق بنتا ہے کہ یہ میرا پڑھایا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سجدہ کروایا۔ پھر اس کے بعد here comes a new challenger۔ توجہ ہے نا محترم؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے سب نے کر لیا پر ایک نے نہیں کیا۔ غرور میں آیا۔ غرور کیا تھا اس کا؟ موضوع بڑا طویل ہے، ٹائم ہمارے پاس کم ہے۔ غرور کیا کیا؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیا دلیل دی اس نے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ایسا علم ہے تیرے پاس اور تمہارے پاس تو دکھاؤ۔ تو جو چیلنجر چیلنج قبول کر رہا ہے وہ کہے کہ ہاں میرے پاس اس سے بڑھ کر علم ہے تو میں خلیفہ بننے کا حق رکھتا ہوں۔ اللہ نے کہا ایسا علم ہے تو دکھاؤ۔ علم نہیں دکھا رہا، کہہ رہا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بناؤں یا مٹی سے بنائے۔ بات نہیں پہنچ رہی بھائی؟ چیلنج کیا ہے بھائی؟ ایسا علم ہے تمہارے پاس۔ تو جو چیلنج قبول کرتا ہے اس کا کام کیا ہے کہ چیلنج اگر قبول کر رہا ہے تو ثابت کرے کہ میرے پاس ہاں ایسا علم ہے یا اس سے بڑھ کر علم ہے۔ تو چیلنج قبول کرنے کا جو اصل جو ہے، جو معیار یہی ہے کہ بھائی وہ شو کرے اپنا علم۔ علم شو نہیں کر رہا بلکہ اپنی بناوٹ پر غرور کر رہا ہے، اپنی بناوٹ پر تکبر کر رہا ہے کہ میں مٹی سے بناؤں، یہ میں آگ سے بناؤں، یہ مٹی سے بنائے۔ آپ کی توجہ تھا نا محترم؟ اگر اس کو اپنی برتری ثابت کرنی تھی کہ میں اس سے اچھا ہوں تو اس سے بڑھ کر علم دکھانا تھا۔ نہیں بات پہنچ پا رہی؟ اس سے بڑھ کر علم دکھانا تھا۔ تو جو بھی برتری ثابت کرنا چاہے وہ اس وقت کا معاملہ ہو یا قیامت تک آنے والا کوئی بھی معاملہ ہو، جس کو برتری دکھانی ہے وہ اپنا علم دکھائے نہ کہ اپنی بزرگی دکھائے۔ تھوڑا اور آگے آئے سر۔ محمد والے محمد صلوات۔ برائے خوشنودی حضرت زہرا بآواز بلند سے بلند تر صلوات۔ بات پہنچ رہی ہے نا محترم؟ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مولا شیطان نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنائے، کیا واقعی آگ مٹی سے افضل ہے؟ تو امام نے کہا کہ تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، کہ وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے سبز درخت نکالے، ان درخت کی لکڑی سے تم آگ جلاتے ہو۔ شجر مٹی سے ہے، مٹی سے نکلتا ہے،
اس شجر سے تم آگ لگاتے ہو، تو شجر کی حقیقت دراصل مٹی ہے، وہ نکلا مٹی سے ہے، تو جو مٹی سے نکلے وہ تراب سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ نا مطلب، یعنی امام نے کیا جواب دیا کہ آگ کہاں سے جلاتے ہو؟ لکڑی سے۔ لکڑی کہاں سے آتی ہے؟ شجر سے۔ شجر کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے۔ تو لہذا ہر چیز زمین سے نکلتی ہے، تو مٹی سے کوئی بھی افضل نہیں ہے۔ یعنی کافر بھی تمنا کریں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش ہم مٹی ہوتے۔ در حقیقت فلسفہ کچھ اور ہے۔ تو یہاں پر جو میں چیز آپ کو جہاں سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہاں تک لے کر آیا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے پہلے خلیفہ کو بناتے وقت جو برتری دی، کیونکہ فضیلتوں میں اگر کوئی سب سے بڑی فضیلت ہے تو وہ علم کا ہونا ہے، تو اللہ رب العالمین نے جب خلیفہ بنایا تو اس کو برتری اگر دلوائی تو علم کے ذریعے سے دلوائی، تو قیامت تک ایک کرائیٹیریا ہمیں مل گیا کہ اللہ کا زمین پر خلیفہ وہی ہوگا جسے اللہ پڑھا کر بھیجے۔ وہ دنیا میں آ کر کسی کلاس میں نہیں بیٹھے گا، دنیا والوں سے نہیں پوچھے گا کہ مجھے تم مسئلے کا حل بتاؤ، بلکہ منبر سے کہے گا کہ مجھ سے پوچھو۔ یہ فقط ہمیں ہی اعزاز ہے، فقط ہمارے ہی ہیں جو کبھی کسی کے پاس پڑھنے نہیں گئے، نہ کسی سے سوال پوچھنے گئے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سوال پوچھنے والا اور جواب دینے والا دونوں برابر نہیں ہوتے۔ ہلاکت میں پڑھنے والا اور ہلاکت سے بچانے والا دونوں برابر نہیں ہوتے۔ ایک اور جملہ کہوں، جس پہ جن چڑھ جاتا ہو، جو جنوں کا بھی امام ہو، دونوں برابر نہیں ہوتے۔ جعفر بھائی سمجھ گئے میری بات؟ یہ برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ اب جب یہ انکار کر دیا اللہ کے بنائے کا، تو اللہ نے لعنت کر کے نکال دیا۔ اب جب لعنت کر کے نکالا گیا تو اس نے بھی چیلنج دیا، ایک بات شیطان کی اور ایک بات اللہ کی۔ ایک بات اس نے یہ کہی، سورہ انعام میں موجود ہے، پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ نے دیا تھا حضرت آدم کو علم، اب وہ کہہ رہا ہے، آیت تھوڑی سی ہارڈ ہے، برحال غور و فکر سے سنیے گا۔ اس نے کہا کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں نے گمراہ کرتا رہوں گا اس کو، اس کی نسل کو۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں نے گمراہ کرتا رہوں گا، میں نے امیدیں دلاتا رہوں گا، میں نے سکھاتا رہوں گا کہ جو امر تو کرے اسے بدلتے رہیں۔ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ بات شیطان نے کہی کہ میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا، انہیں امیدیں دلاتا رہوں گا، انہیں سکھاتا رہوں گا کہ جو صورتیں تو بناتا ہے، جو امر تو بناتا ہے، یہ اسے تبدیل کرتے رہیں۔ یہ بات شیطان کی یہاں تمام ہو گئی۔ شیطان کی بات کے جواب میں اب اللہ جواب دے رہا ہے۔ جب اس نے یہ کہا کہ میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا، میں انہیں امیدیں دلاتا رہوں گا، یہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں گے، یہ جانوروں کے کان چیرنے سے مراد کیا ہے؟ شیطان نے کہا کہ یہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بڑا دقیق جواب ہے۔ امام سے پوچھا گیا یہ جانوروں سے کان چیرنا مراد کیا ہے؟ تو امام نے کہا کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں انہیں جاہلیت کے پیچھے چلاتا رہوں گا، جاہلیت پر چلاتا رہوں گا۔
تو جب یہاں شیطان کی بات تمام ہوئی، اب اللہ جواب دے رہا ہے۔ جواب کیا دیا اللہ نے؟ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، جس نے بھی میری ولایت کو چھوڑ کر شیطان کی ولایت کو اپنایا وہ خسارے میں ہے۔ میرے خیال میں تھوڑا کچھ پوائنٹ مشکل بیان کر رہا ہوں یا شاید نہیں سمجھ میں آئے۔ جس نے مجھ اللہ کی ولایت کو چھوڑ کر شیطان کی ولایت کو اپنایا تو وہ سری خسارے میں ہے۔ تو پتہ چلا اسی وقت سے دو طرح کی ولایتیں ہیں۔ دو طرح کی ولایتیں اسی وقت ہو گئی کہ ایک ولایت کس کی؟ اللہ کی، اور ایک ولایت شیطان کی۔ فرق اتنا ہے اللہ کی ولایت میں اور شیطان کی ولایت میں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ جب بھی اپنا ولی بناتا ہے تو اسے اپنے ساتھ ہی رکھتا ہے۔ وہ ساتھ کس طرح سے رکھتا ہے کہ خود کہتا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اپنی ولایت کے ساتھ ہی اس کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں تمہارا ولی ہوں، خود کہتا ہے میں ولی ہوں اور رسول ولی ہے اور وہ ولی ہے۔ اور وہ ولی ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے وہ تمہارا ولی ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو دوسری طرف سے بنتا ہے وہ بس بن جاتا ہے۔ بھائی مشکل باتیں تو نہیں کر رہا میں، کیونکہ بھائی اللہ کی ولایت ساتھ ہو تو شفاعت بھی ہے، کیونکہ انسانی فطرت کے اندر ہے، نیچر کے اندر ہے کہ انسان جس کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے اس سے کچھ ڈیمانڈس بھی ہوتی ہیں۔ ڈیمانڈس ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ کہ بھئی ساری زندگی بندہ جس کے پیچھے جان لگا دے۔ آپ مولا علی سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، امام حسین کے لیے سینہ زنی کرتے ہیں، سیدہ زہرا کے لیے روتے ہیں، ان کی مظلومیت پہ روتے ہیں، آپ کے دل میں امید ہے؟ کچھ نہیں۔ امید کیا ہے؟ آپ کی شفاعت کریں گے، امید ہے نا، انسان کے وجود میں ہے۔ اور اس فیلنگز کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ دو طرح کی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ ابراہیم کے اندر کہ وَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا۔ اب یہاں سے ڈیفرنس ہو رہا ہے نا کہ جو اللہ کی ولایت کے پیچھے ہیں اور جو بن جائے بس۔ تو نیچر ہے نا بھائی، انسانی فطرت ہے۔ تو جب معاشر میں لوگ جائیں گے، ساری زندگی جس کی قصیدے پڑھے ہوں گے، جس کے لیے جان لڑائی ہوگی، اس سے کوئی ڈیمانڈ تو ہوگی نا۔ بھائی اگر کسی نے یزید زندہ باد کے نعرے مارے ہیں تو یزید سے کوئی ڈیمانڈ بھی تو ہوگی۔ بھائی ایسے فضول میں تھوڑی مارے مفت میں۔ تو اللہ رب العالمین فیلنگز کو بیان کر رہا ہے۔ فیلنگز کیا ہیں؟ بھائی ظاہر ہے اس کی نیچر میں یہ چیز شامل ہے نا کہ وہ قرآن میں اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے معاشر کے منظر کو۔ وَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، کہ ضعیف العقیدہ اپنے بڑے سے کہے گا، اپنے سردار سے کہے گا۔ وَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، میں دنیا میں تیرا پیروکار تھا، میں تیری اتباع کرتا تھا، میں تیری فرما برداری کرتا تھا، تیرے قصیدے پڑھتا تھا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو اللہ سے کہہ کہ مجھ پر سے عذاب کو ہٹا۔ تو اللہ سے کہہ مجھ پر سے عذاب کو ہٹا۔ کیوں؟ بھائی ساری زندگی میں نے جان لڑائی ہے تیرے پیچھے پھڈے کیے ہیں۔ تو اللہ سے کہہ کہ میرے اوپر سے عذاب کو ہٹائے، تو جواب کیا دے گا وہ؟ یہ ڈیمانڈ ہے نا کہ بھائی انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، تو اللہ سے کہے کہ مجھ پر سے عذاب ہٹائے، تو وہ جواب دے گا قالوا لو هدانا الله لهديناكم، اگر میں دنیا میں ہادی ہوتا تو تجھے بھی ہدایت کرتا۔ قالوا لو
ہدان اللہ لہدیناکم، اگر میں دنیا میں ہادی ہوتا تو تجھے بھی ہدایت کرتا۔ پھر کہے گا کہ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، اب برابر ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ سے ضد کروں یا خاموش کھڑا رہوں، یہاں تو کوئی تشریف لے جانے کی جگہ بھی نہیں۔ ما لنا من محیص، یہاں تو کوئی تشریف لے جانے والی جگہ بھی نہیں، میدان ہی میدان ہوگا۔ آخر انسان جو ہے وہ تشریف لے جاتے جاتے تھک بھی جائے گا، ظاہر ہے کوئی پوائنٹ آنا ہی نہیں ہے، تو آخر جائے تو کہاں جائے کہ بھئی میری تو کوئی زور ہی نہیں اللہ کے سامنے۔ اب میں اگر ہادی ہوتا تو یہ ڈیمانڈ کرے گا کہ اس کے وجود میں یہ چیز شامل ہے کہ بھئی میں نے پیروکاری کی ہے تو تو بولنا، تو یعنی پتہ چلا ساری زندگی وسیلے کا انکار کرنے والے اس وقت وسیلہ کہہ رہے ہوں گے۔ کہ بھئی تو کہے میں نے تیری پیروی کی ہے۔ تو دیکھیں نا، اب اس آیت کے فوراً بعد ایک اور منظر اللہ بیان کر رہا ہے جو اصل میں آپ کو لایا ہوں، جو پیچھے سے ساری بات شروع کی ہے۔ پھر اس منظر کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے وقال الشیطان لما قضی الامر، اب شیطان لوگوں سے کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، شیطان کیا کہے گا لوگوں سے؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ کا جو حق کا وعدہ تھا وہی حق تھا، شیطان کہے گا وَوَعَدْتُكُمْ فَخْلَفْتُمْ، تم نے اللہ کے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ توجہ در محترم، کیا کہے گا؟ اللہ کا جو وعدہ حق تھا وہی حق تھا، تم نے اللہ کے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے کسی قسم کا کوئی دوست مت دو، مجھے کسی قسم کا کوئی قصوروار مت ٹھہراؤ۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، میں نے تمہیں بغیر کسی دلیل کے اپنے پاس بلایا، تم نے دلیل بھی نہیں پوچھی اور آ گئے۔ میں نے تمہیں بغیر دلیل کے بلایا، تم بغیر دلیل کے بغیر دلیل مجھ سے مانگے آ گئے، کم از کم مجھ سے دلیل تو مانگ لیتے۔ پھر ایسا وقت آئے گا کہ یہ شیطان جیسی شخصیت بھی لوگوں پر تبرہ کرے گی۔ یہ تمہارا میرا کیا واسطہ، میں نے تو تھوڑی کہا تھا، میں نے تمہیں بغیر دلیل کے بلایا، میرے پیچھے آ گئے، جو قصور ہے سارا قصور تمہارا ہے۔ لو جی شیطان بھی اون نہیں کرے گا۔ پھر سب کہتے ہیں نا مجھ سے شیطان نے کروایا، وہ کہے گا کہ بھئی میں نے کیا کروایا، تم بغیر دلیل کے آ گیا میرے پاس، مشکل باتیں تو نہیں کر رہا، تو بغیر دلیل کے میرے پاس آ گیا۔ تو یہ ابتدا سے لے کر یہی جھگڑا چل رہا ہے، جسے دلیل کے ساتھ رسول نے بنایا اسے مانتے نہیں۔ میرا خیال ہے بھائی کسی بھی چیز کو ماننے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھو قرآن میں اللہ کیا سمجھا رہا ہے، شیطان بھی کہے گا کہ اتنے پستی میں چلے گئے، دلیل تو مانگ لیتے، پوچھ تو لیتے، وہ کس دلیل پر آخر کیوں مانوں، کوئی تو دلیل ہو، پر جو دلیل سے بنا ہے اس کا اگر انکار ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بھئی جو کچھ ہے دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے اللہ کی دلیل آئی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، میں نے تمہارے پاس روشن نور بھیجا ہے۔ سوال ہوا اللہ کی دلیل کون سی دلیل ہے؟ خدا کی قسم اگر اللہ کی کوئی دلیل ہے تو وہ محمد و آل محمد کی ولایت ہے۔ محمد آل محمد۔ بات پہنچ رہی ہے نا محترم؟ ہر چیز کی دلیل ہوتی ہے نا۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سے کہا گیا تو وہ بھی دلیل مانگنے آئی نا، اور دلیل مانگنے آئی، دلیل بھی مانگ رہی ہیں اور بلکہ دلیل دے رہی ہے۔
میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں سیدہ دارا سلام اللہ علیہا کا خطبہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور خدا کی قسم اپنے بچوں کو حفظ کرائیں، ہم سے بھی غلطی ہو گئی کہ ابھی تک حفظ نہیں کر سکے۔ بہرحال سیدہ کا خطبہ ایسا خطبہ ہے، بچوں کو حفظ کرائیں، خدا کی قسم خطبے میں اس قدر علم ہے کہ یہ خطبہ حفظ کرنے سے اس قدر انہیں علم ملے گا، معرفت ملے گی کہ یہ سوچ ہے انسان۔ سیدہ زہرا کے خطبے کے اندر کتنی فصاحت و بلاغت ہے کہ جو اپنی دلیل دینے گئی ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کو ماننے کے لیے کوئی دلیل ہوتی ہے۔ سیدہ نے یہ خطبہ دیا جا کر تو در حقیقت ہمارے لیے اگر کچھ حق چھنا ہے تو ہمارا چھنا ہے، ہم محروم ہوئے ہیں، ہم مظلوم ہوئے ہیں، ہم سے ہدایت چھینی گئی۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا خطبہ خدا کی قسم اگر یہ آپ سنیں پڑھیں آپ کو لگے گا یہ نہیں کہ کسی بشر کا کلام ہے، اور کیا سیدہ نے توحید بیان کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی ما انعم والہ الشکر علی ما الہم۔ ثناء کامل ہے اللہ کی ان نعمتوں کے لیے، ان نعمتوں پر جو اس نے عطا فرمائی۔ اگر میں عربی پڑھوں گا وقت بہت زیادہ لگے گا، اس لیے میں آپ کو سناتا ہوں، اس کے کچھ حصے آج، کچھ حصے کل، اور کچھ حصے اس کے بعد انشاءاللہ۔ کہ اللہ بیوی فرماتی ہیں کہ ثناء کامل ہے اللہ کے لیے ان نعمتوں پر جو اس نے عطا فرمائی، اور اس کا شکر ہے اس سمجھ پر جو اس نے اچھائی اور برائی کی تمیز کے لیے عنایت کی۔ اس کا شکر ہے اس سمجھ پر جو اس نے اچھائی اور برائی کی تمیز کے لیے عنایت کی ہے، اور اس کی ثنا و توصیف ہے ان نعمتوں پر جو اس نے پیشگی عطا کی ہے۔ یعنی اللہ نے نعمتیں انسانوں کو پیش کی دی ہیں۔ دنیا میں انسان آتا ہے، نعمتیں پہلے آتی ہیں، ماں باپ کی نعمت، اس کے لیے اللہ رب العالمین خوراک کا بندوبست کرتا ہے۔ کس قدر فصاحت و بلاغت ہے اس جملے میں کہ اللہ رب العالمین اس کی ثنا و توصیف ہے ان نعمتوں پر جو اس نے پیشگی عطا کی ہیں، ان ہمیں گیر نعمتوں پر جن کے عطا کرنے میں اس نے پہل کی۔ جملے سنیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کہ ان نعمتوں کی فراہمی میں تواتر کے ساتھ فراوانی فرمائی، یعنی نعمتوں کے بعد نعمتیں، ان نعمتوں کی فراہمی میں تواتر کے ساتھ فراوانی فرمائی، اور یہ نعمتیں دائرہ شمار سے وسیع تر ہیں، اور ان کے ادائے شکر کی حدود تک رسائی بہت بعید ہے، اور انسان ان کی بے پایانی کا ادراک کرنے سے قاصر ہے۔ پھر سیدہ فرماتی ہیں کہ نعمتوں میں اضافہ اور تسلسل کے لیے لوگوں کو شکر کرنے کی ہدایت دی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ حمد کا حکم اس لیے دیا کہ نعمتوں میں فراوانی ہو، ایسی نعمتوں کی طرف مقرر دعوت دی جو خود بندوں کے لیے مفید ہیں۔ کون؟ بنت رسول اللہ فرما رہی ہیں کہ اللہ کی توحید حمد و ثنا کو بیان کر رہی ہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کلمہ شہادت ایسا کلمہ ہے کہ اخلاص در عمل اس کو نتیجہ قرار دیا ہے۔ پھر سیدہ فرماتی ہیں کہ کلمہ توحید کے ادراک کو دلوں میں جاگزین فرمایا، اور اس کے ادراک کے ذریعے ذہنوں کو روشنی بخشی۔ نہ وہ نگاہوں کی محدودیت میں آ سکتا ہے، اور نہ ہی زبان سے اس کا وصف بیان کیا جا سکتا کہ وہ اللہ وہ ہے، اس قدر محدود ہے کہ وہ نگاہوں کی محدودیت میں آ ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی زبان سے اس کا وصف بیان ہو سکتا ہے کہ ہم زبان سے بیان کریں کہ اللہ کیا ہے، اور وہم و خیال اس کی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ اللہ ہے کیا۔ ہر چیز کو لا شے سے وجود میں لایا، اور کسی نمونے کے بغیر ان کو ایجاد کیا۔ جب بھی کسی کو کوئی چیز دی جاتی ہے ایسا نمونہ بنا کر دو، لیکن اللہ نے بغیر کسی نمونے کے چیزوں کو ایجاد کیا۔ جملے میں آپ فصاحت و بلاغت دیکھیں گے، علم دیکھیں۔ پھر سیدہ فرماتی ہیں اور اپنے ارادے سے ان کی تخلیق فرمائی، ان کی ایجاد کی ضرورت اسے تھی، نہ ان کی صورت گری میں اس کا کوئی مفاد تھا، بلکہ وہ صرف اپنی حکمت کو آشکار کرنا چاہتا تھا کہ میں اللہ کیا ہوں، اور اطاعت و بندگی کی طرف توجہ دلانا چاہتا تھا، اور اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا تھا، اور اپنی مخلوق کو اپنی بندگی کے دائرے میں لانا چاہتا تھا،
اور اپنی دعوت کو استحکام دینا چاہتا تھا، پھر اس نے اپنی اطاعت کو باعث ثواب اور معصیت کو موجب عذاب قرار دیا تاکہ اس کے بندے اس کی غضب سے بچے رہیں اور اس کی جنت کی طرف گامزن رہے۔ پھر سیدہ جہاں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں، پھر کہتی ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا محمد اللہ کے رسول ہیں اور عبد ہیں۔ اللہ نے ان کو رسول بنانے سے پہلے انہیں برگزیدہ کیا اور ان کی تخلیق سے پہلے ہی ان کا نام روشن کر دیا کہ ابھی رسول دنیا میں نہیں آئے تھے تو ان کا نام اللہ نے روشن رکھا تھا۔ ہر نبی ان کے آنے کی تصدیق کرتا تھا، ان کے دنیا میں آنے سے پہلے ان کا نام روشن کیا اور مبعوث کرنے سے پہلے انہیں انتخاب کیا۔ جب مخلوقات ابھی پردہ غیب میں پوشیدہ تھی، وحشتناک تاریکی میں گم تھی اور عدم کی آخری حدود میں دبکی ہوئی تھی، اللہ کو اس وقت بھی آنے والے امور پر آگہی تھی اور آئندہ رونما ہونے والے ہر واقعے پر احاطہ تھا اور تمام مقدرات کی جائے وقوع کی شناخت تھی۔ اللہ نے رسول کو اپنے امور کی تکمیل اور اپنے دستور کے قطعی ارادے اور حتمی مقدرات کو عملی شکل دینے کے لیے مبعوث فرمایا۔ رسول خدا نے اس وقت اقوام عالم کو اس حال میں پایا کہ وہ دینی اعتبار سے فرقوں میں بٹی ہوئی تھی، یعنی سیدہ انہیں یہ بتا رہی ہیں کہ تم فرقوں میں بٹے تھے، تمہارے پاس دین نہیں تھا کہ تب میرے بابا تمہارے پاس آئے، مبعوث ہوئے۔ پھر فرماتی ہیں کہ رسول خدا نے اس وقت فرماتی ہیں کہ کچھ اپنے آتش قدوں میں منحق اور کچھ بتوں کی پوجا پاٹ میں مصروف تھے، معرفت کے باوجود اللہ کے منکر تھے تم، بس اللہ تعالیٰ نے میرے والد گرامی محمد کے ذریعے اندھیروں کو اجالا کر دیا اور دلوں سے ابہام کو اور آنکھوں سے تیرگی کو دور کر دیا۔ میرے بابا نے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا اور انہیں گمراہوں سے نجات دلائی۔ آپ انہیں اندھے پن سے بینائی کی طرف لائے، یعنی سیدہ فرما رہی ہیں کہ تمہیں اندھے پن سے بینائی کی طرف لائے۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، خطبہ طویل ہے لیکن یہاں پر میں جا رہا ہوں کہ سیدہ جب پھر اہل مجلس کی طرف جب اپنے بابا کے اوصاف بیان کیے، پھر اہل مجلس کی طرف متوجہ ہوئی، فرمایا اللہ کے بندو تم ہی تو اللہ کے امر و نہی کے علمدار ہو، اللہ کے دین اس کی وحی کے احکام کے ذمہ دار ہو، تم اپنے نفسوں پر اللہ کے امین ہو اور دیگر اقوام کے لیے اس کے دین کے بھی مبلغ ہو، اس کی طرف سے برحق رہنما تمہارے درمیان موجود ہے، اس کی طرف سے برحق رہنما تمہارے درمیان موجود ہے۔ سیدہ زہرا اہل مجلس سے مخاطب ہو کر کہہ رہی ہے کہ اس کی طرف سے تمہارے درمیان برحق رہنما موجود ہے، یعنی سیدہ ان کے سامنے کہہ رہی ہیں کہ اللہ کی طرف سے برحق رہنما میرا شوہر علی ابن ابی طالب تمہارے درمیان موجود ہے، اور تم سے عہد و پیمان بھی لیا جا چکا ہے، یعنی سیدہ انہیں غدیر یاد دلا رہی ہے۔ سیدہ کا خطبہ ہے، تمہارے درمیان برحق رہنما موجود ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ جب سیدہ نے یہ کہا ہوگا کہ تمہارے درمیان برحق رہنما موجود ہے تو کسی کو تو کہنا چاہیے تھا کہ رسول نے کسی کی وصیت نہیں کی، بلکہ سیدہ انہیں کہہ رہی ہیں تم سے عہد و پیمان بھی لیا جا چکا ہے۔ آپ نے ایک گراں بہا ذخیرے کو تمہارے درمیان جانشین بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی اپنے بابا کے لیے کہہ رہی ہیں ایک گراں بہا ذخیرے کو تمہارے درمیان جانشین بنایا، یعنی علی ابن ابی طالب کو جانشین بنایا، یعنی در حقیقت سیدہ زہرا اس دربار میں ولایت کا مقدمہ لڑ رہی ہیں اور انہیں بتا رہی ہیں کہ علی جانشین ہیں، اور اللہ کی کتاب بھی ہمارے درمیان موجود ہے، یہ اللہ کی ناطق کتاب سچا قرآن چمکتا نور اور روشن چراغ ہے، اور اس کے دروس عبرت واضح اور اس کے اسرار اور رموز آشکار اور اس کے ظاہری معنی روشن، اس کے پیروکار قابل رشک ہیں۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا
سب کے سامنے، اہل مجلس کے سامنے کہہ رہی ہیں، اس بات کا اعلان کر رہی ہیں کہ تمہارے درمیان اللہ کی طرف سے برحق رہنما موجود ہے، جو میرے بابا کا جانشین ہے، میرے بابا نے بنایا ہے، اس عہد کو یاد کرو جو تم سے لیا جا چکا ہے۔ پھر اس کے بعد سیدہ فرماتی ہیں کہ اس کی پیروی رضوان کی طرف لے جاتی ہے، یعنی قرآن کی۔ اب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا قرآن کے فضائل پڑھ رہی ہیں۔ اس کے بعد سیدہ زہرا انہیں اس بات کی طرف دعوت دے رہی ہیں کہ اللہ نے وطاعتنا نظاما للملہ، اللہ نے ہماری اطاعت کو امت کی ہم آہنگی کا، ہماری امامت کو تفرقے سے بچانے کا، جہاد کو اسلام کی سربلندی کا، صبر کو حصول ثواب کا، اور امر بالمعروف کو عوام کی بھلائی کا، والدین پر احسان کو قبر الہی سے بچنے کا، صلہ رحمی کو درازی عمر اور افرادی کثرت کا، قصاص کو خون کی ارزانی روکنے کا، وفا بن نظر کو مغفرت میں تاثیر، پورے ناپ تول کے حکم، کم فروشی سے بچنے کا، شراب نوشی کی ممانعت کی آلودگی سے بچنے کا تمہیں حکم دیا۔ یعنی سیدہ زہرا انہیں یہ بتا رہی ہیں کہ ہماری اطاعت تم پر واجب ہے، اور ہماری اطاعت کے ذریعے سے ہی ہماری امامت کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جس سے فقط تفرقے سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا خطبہ دے رہی ہیں کہ یہ بتا رہی ہیں کہ ہماری امامت ہی ہے جو تفرقے سے بچا سکتی ہے، اور اللہ نے جہاد کو اسلام کی سربلندی کے لیے بنایا، اور صبر کو حصول ثواب کے لیے، صبر کرنے کو۔ یعنی یہ باتیں جب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کہہ رہی ہیں کہ ہماری اطاعت کو امت کی ہم آہنگی کا، وَإِمَامَتَنَا أَمَامًا لِلْفِرْقَةِ، یعنی ہماری امامت کا ذکر کر رہی ہیں، تو کسی نے نہیں کہا کہ امامت کا ذکر تو کہیں پر بھی نہیں، کیونکہ جب سیدہ یہ خطبہ دے رہی ہیں تو کسی کو تو بولنا چاہیے تھا، لیکن کوئی نہیں بول رہا۔ عزیزان محترم، یعنی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا لوگوں کو یہ بتا رہی ہیں، امامت کا ذکر کروا رہی ہیں، وعدہ یاد دلا رہی ہیں۔ پھر یہ سب باتیں کرنے کے بعد سیدہ فرماتی ہیں، یا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد، اے لوگو تمہیں معلوم ہونا چاہیے میں فاطمہ ہوں اور میرے بابا محمد ہیں۔ میرا حرف آخر وہی ہوگا جو حرف اول ہے، میرے قول میں غلطی کا شائبہ تک نہ ہوگا، اور نہ میرے عمل میں لغزش کی آمیزش ہوگی۔ سیدہ زہرا بھرے دربار میں کہہ رہی ہیں کہ میرے قول میں غلطی کا شائبہ تک نہ ہوگا، تو یعنی در حقیقت مجلس میں بتا رہی ہیں کہ ہم معصوم ہیں، ہم سے غلطی نہیں ہو سکتی، اور نہ میرے عمل میں لغزش کی آمیزش ہوگی۔ پھر سیدہ فرماتی ہیں کہ بتحقیق تمہارے پاس خود تم میں ہی میں سے ایک رسول آیا، تمہیں تکلیف میں دیکھنا اس پر شاق گزرتا تھا، وہ تمہاری بھلائی کا نہایت خواہاں ہے، اور مومنین کے لیے نہایت اور شفیق مہربان ہے۔ یعنی میرے بابا کو تم پر کوئی تکلیف شاق گزرتی تھی، نہیں دیکھ سکتے تھے تم کو تکلیف میں، کہ آج میں اسی محمد کی بیٹی تمہارے سامنے کھڑی ہوں۔ اس رسول کو اگر تم نسب کے حوالے سے پہچاننا چاہتے ہو تو میرے بابا میں تمہاری عورتوں میں سے، میرے باپ میں تمہاری عورتوں میں سے کسی کا نہیں۔ جملے پر توجہ دیجیے گا۔ سیدہ کہہ رہی ہیں اگر رسول کو نسب کے حوالے سے پہچاننا چاہتے ہو تو وہ میرے باپ ہیں، تمہاری عورتوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ کہہ رہی ہیں وہ میرے باپ ہیں، تمہاری عورتوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اگر سیدہ کی کوئی اور بہن ہوتی تو جن گھروں میں وہ تھی وہ گھر والے کھڑے ہوتے کہ بی بی کیا کہہ رہی ہیں، آپ فقط محمد کی بیٹی نہیں، ہمارے گھر میں بھی ہیں۔ بلکہ بی بی کہہ رہی ہیں کہ اگر تم اس رسول کو نسب کے حوالے سے پہچاننا چاہتے ہو تو وہ میرے باپ ہیں، تمہاری عورتوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ یعنی تمہاری عورتوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے باپ محمد ہیں، تم میں سے کوئی ایسا ہے؟ یعنی بی بی یہ بتا رہی ہیں کہ محمد کی اگر کوئی اکیلی بیٹی ہے تو فاطمہ الزہرا ہے۔ پھر سیدہ فرماتی ہیں اور میرے چچا زاد علی کے بھائی ہیں، تمہارے مردوں میں سے کسی کے نہیں۔ یعنی وہ جو رشتہ قائم کیا تھا کہ علی میرا بھائی ہے، رسول اللہ نے یہ اعزاز اور کسی کو نہیں دیا۔ یہ نسبت کس درجے پر باعث افتخار ہے، اللہ کی رحمت ہو ان پر اور ان کی آل پر۔ رسول نے اللہ کے پیغام کو واشگاف انداز میں
तंबीह के जरिए पहुंचाया। आपने मुशरिकीन की राह को पसे पुश डालते हुए उन पर कमर शिकन ज़रब लगाकर उनकी गर्दनें मरोड़ दी। फिर हिकमत और मौइज़ा हसना के साथ अपने रब की तरफ बुलाया, बुतों को पाश पाश कर दिया और तागूतों को इस तरह सिरनगू किया कि वो शिकस्त खाकर राह फरार इख्तियार करने पर मजबूर हो गए। ऐज़ान मोहतरम, फ़कत इसी बात में चंद हमें अब बातें पता चली सैयदा के खुतबे में कि नजफी साहब, अल्लामा जिन्हों साहिब तफसीर कौसर हैं, उन्होंने ये लिखा है, इसका तर्जुमा लिखा है, ये खुतबा ऑथेंटिक लिखा है कि बीबी कह रही हैं कि तुम्हारी औरतों में मेरे बाबा मोहम्मद हैं, क्या किसी को ये आज़ाद हादिल है तुम्हारी औरतों में किसी के मेरे बाबा वालिद हों? नहीं, बल्कि मैं अकेली फातिमा अपने बाबा की बेटी हूँ। किसी ने मजलिस के अंदर ये बात नहीं कही, क्योंकि तो बीबी ही हैं कि जिन पर जुल्म हुआ है। अज़ादान मोहतरम, खुतबा फसीह है, बलीग है, लेकिन जिस कदर इसको पढ़ते जाएंगे बीबी की मजलूमियत और आप पर आश्कार होती जाएगी कि वो बीबी कि जिसके लिए रसूल अपनी मसनद से खड़े होते थे, आज उसे अपने बाबा के पैरोकारों के सामने उन्हें याद दिलाना पड़ रहा है कि अल्लाह ने हमारी अताअत तुम पर वाजिब की है। अज़ादारान मोहतरम, दुनिया में कई माएँ हैं। माएँ जब माएँ बनती हैं तो उन्हें खुशखबरी मिलती है, लेकिन अजीब ऐसी मजलूम बीबी हैं कि जब भी माँ बनी ऐसी खबर मिली कि बीबी जिंदगी भर रोती ही रही। औलाद मिलती है, खुशखबरियाँ मिलती हैं। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा दुनिया में तशरीफ लाई, इमाम हुसैन बच्चे हैं, दौड़ते गए मस्जिद में और कहते जा रहे हैं, नाना नाना मुबारक हो, अल्लाह ने हमें बहन दी है। नाना मुबारक हो, अल्लाह ने हमें बहन दी है। जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुए ये कहते जा रहे हैं, नाना मुबारक हो, अल्लाह ने हमें बहन दी है। रसूलुल्लाह के पास पहुंचे, कहा, नाना नाना अल्लाह ने हमें बहन दी है। जिससे जैसे ही रसूलुल्लाह ने ये जुमला सुना, शिद्दत के साथ गिरिया की। इमाम हुसैन ने कहा कि नाना, मैंने आपको खुशखबरी सुनाई है कि अल्लाह ने हमें बहन दी है और आप रो रहे हैं। रसूलुल्लाह ने कहा कि हुसैन, मैं तुझे क्या बताऊं कि मुझे जिब्राइल ने क्या खबर दी। रसूलुल्लाह अपनी मसनद से उठे, इमाम हुसैन के हाथ को थामा, बीबी ज़हरा के घर तशरीफ ले गए। घर के अंदर दाखिल हुए, बेटी है, बाप रसूलुल्लाह है, अल्लाह के रसूल है, इंतजार है, अल्लाह ने नेमत दी है, अल्लाह ने रहमत अता की है, इंतजार है कि मुबारकबाद देंगे, मेरी बच्ची तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तुझे रहमत दी है। लेकिन रसूलुल्लाह आए, खामोश खड़े हो गए। बीबी फातिमा ज़हरा ने बीबी ज़ैनब को रसूलुल्लाह के हवाले किया। रसूलुल्लाह ने बीबी ज़ैनब को अपने हाथों पर उठाया। हाथों पर उठाने के बाद कुछ देर बीबी ज़ैनब के चेहरे को देखते रहे। काफी देर देखने के बाद अपना चेहरा बीबी ज़ैनब के चेहरे पर रख दिया। अपना चेहरा बीबी ज़ैनब के चेहरे पर रखकर इस कदर शिद्दत के साथ गिरिया किया कि रसूलुल्लाह के शाने लरज़ रहे थे। माँ है आखिर बीबी ज़हरा, पुकार उठी, बाबा मेरी बच्ची में कोई ऐब नजर आया? बाबा मेरी बच्ची अभी दुनिया में आई है और आप उसके सर पर उसके चेहरे पर चेहरा रख के क्यों इस कदर गिरिया कर रहे हैं? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ऐ मेरी बच्ची, मैं तुझे क्या बताऊं कि जिब्राइल ने मुझे क्या बताया। ऐ मेरी बच्ची, इस पर ऐसा वक्त आएगा कि जवानी में इसकी कमर झुक जाए। जवानी में इसकी कमर झुक जाएगी। करबला से कूफा, कूफा से शाम, गैरों के मजमे में बाजारों में जाएगी।
اس پر اتنی مصیبتیں آئیں گی کہ اسے شرابی کے دربار میں جانا پڑے، اس پر اتنی مصیبتیں آئے گی کہ اس کے سامنے اس کے بھائی کا سر قلم کیا جائے گا اور یہ 7 قدم کے فاصلے سے دیکھ لیں گے، لوگ اسے ام المصائب کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے محترم یہ بی بی زینب کو جو لقب ملا ام المصائب، یہ لوگوں کا دیا نہیں، یہ رسول اللہ کا دیا ہے۔ بی بی زینب ام المصائب ہیں اور بچی ہے ایک سکینہ جسے بنت المصائب کہتے ہیں۔ یہ 2 بیویاں ہیں، ان دونوں میں بڑی مماثلت ہے، ایک بی بی فاطمہ الزہرا، ایک بی بی سکینہ۔ اس بی بی کو اپنے بابا سے بہت محبت تھی، بی بی سکینہ کو بھی اپنے بابا سے بہت محبت تھی۔ وہ بی بی بھی اپنے بابا کے دنیا سے جانے کے بعد بابا بابا کرتے دنیا سے روتی رہتی تھی، ہائے میرا بابا۔ اور یہ بچی سکینہ ہے جو اسے اپنے بابا سے بڑی محبت تھی، بابا کے سینے کے سوا نہیں سنتی۔ یہ بی بی بھی اپنے بابا کے دنیا سے جانے کے بعد بابا بابا کرتے دنیا سے۔ ان میں ایک اور مماثلت ہے کہ اس بی بی کو بھی تماچے لگے تھے اور اس بی بی کو بھی بہت مماثلت ہے، آپ نہیں سن سکیں گے۔ وہ بی بی بھی اپنے بابا کے دنیا سے جانے کے بعد اپنے بابا کی امت سے حق مانگتی رہی، اسے حق نہ ملا، اور یہ بی بی بھی اپنے نانا کی امت سے پانی مانگتی رہی، اسے کسی نے پانی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔